مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق ستازین مدان رسول برادران اسلام عفت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تقریباً 2 گھنٹے کا یہ دور جاری ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بڑی اچھی عقیدت و محبت کے ساتھ مدت سرائی نوجوانان ملت فرما رہے تھے۔ بالخصوص ہمارے گرامی قدر قاری خوش الہان بلبل واگڑ مولانا سہیل احمد اکبری جو بانسواڑہ سے تشریف لائے، بڑی اچھی آواز میں نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے سنایا۔ ہمارے یہاں کے ڈاکٹر سہیب صاحب ہیں، نثار صاحب ہیں، محمد اویس صاحب ہیں، قاری عثمان صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنی جگہ پر مدت سرائی کا شرف حاصل کیا۔ ابھی کوئی تقریر کا یا مضمون بنانے کا وقت نہیں ہے۔ سالانہ امتحانات قریب گزر رہے ہیں، بڑی مشکل سے اسکولیں کھلی ہیں، کورونا نے چاروں طرف سے دستک دینا شروع کر دیا، بڑے حالات نہ گفتبے ہیں۔ اللہ کرم فرمائے، کورونا جیسی وبا سے انسانیت کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ 12 مہینے تقریباً ہوا چاہتے ہیں لاک ڈاؤن کے جاری ہونے کو، حالات اتنے زبردست بدلتے جا رہے ہیں، اللہ اس کا رسول بہتر جانے کہ اس مہینے کے آخر تک کیا ہونے والا ہے۔ شب برات بھی اسی مہینے میں آنی ہے، شب معراج بھی اسی مہینے میں آنا ہے۔ ان مبارک راتوں میں خیال کرنا ہے، بجائے مساجد کے اپنے مکانوں میں پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ زیادہ بھیڑ بھڑکا اور ساتھ میں بیٹھنا یہ مضر ہو سکتا ہے، کسی کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ ہماری آپا جان فخر النساء جو ہمارے عباس چچا کی بھتیجی بھانجی نواسی، انہوں نے اپنی پوتی عزیزہ ماہ نور کی شادی کے موقع پر ایک شاندار مجلس پاک کا انعقاد کیا۔ بڑی خوشی ہے، یہ مجلسیں نعت خوانیاں ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے معاشرے میں بہت ساری سینکڑوں کمیاں ہیں، ان کو دور کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پڑھتا ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی سروس پیشہ ہے، کوئی کاروباری ہے، کوئی 3 بجے اٹھتا ہے، کوئی 4 بجے اپنی دکان سنبھالتا ہے، کوئی 5 بجے اپنے مسلک کی طرف جاتا ہے۔ خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ شادی کا یہ لفظ فارسی ہے جس کا معنی ہے خوشی۔ بارات کی کیا معنی، کبھی آپ نے سوچا بارات کیا ہے؟ بارات کی کیا معنی ہے؟ سمجھ نہیں سوچا ہوگا۔ سوچیں بھی تو کاہے کو، جب بے تکی براتیں آتی ہیں، بے تکی براتی اپنی ڈیکوریشن سے سارے ماحول کو گندا کرتے ہیں۔ یہ بارات نہیں ہے۔ بارات کیا ہے؟ یہ لفظ فارسی ہے۔ جیسے با عمل، عمل والا، با علم، علم والا، بارات، رات والا، یعنی اگلے زمانے میں بہت دور جانا ہوتا تھا تو رات والے ساتھی کچھ ہوتے تھے، کہیں ڈکیتوں، رہزنوں اور چوروں کہتے باراتی نہ چڑھ جائیں تو وہ بارات والی یعنی رات والے ان کے ساتھ ہوتے تھے، نام پڑ گیا بارات۔ نہ کیا ہے نکاح میں 2 گواہ، بس یہ ہے نکاح کی حقیقت۔ یہ 250-300 لے جانا اور سامنے بچی والوں کو بوجھل بنانا، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔
بارات کا خلاصہ آپ نے پہلی بار سنا، بارات ہے کیا؟ 12 رات والے، رات میں 7 دیں تاکہ کچھ لوگ بھی 10 15 20، تاکہ راست میں چوروں کی وجہ سے دولہا دلہن کو گزر نہ پہنچ سکے۔ دور دراز براتیں جاتی تھی، دولہا دلہن بیانے، دولہے کو بیانے جاتے تھے، حالات خراب تھے، تو اس وقت کا نام پڑ گیا 12، اور ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ اللہ رحم کرے، ایک لغویات و خرافات بنا دیا۔ بچی والے کہتے کہ برات دھیان سے لانا، 250 لائیں گے، اپنے گھر 200 کے لایا اور لائے 250۔ یہ کوئی حقیقت ہے؟ اس کی کوئی اسلام میں اس کی کوئی حقیقت آپ کو ملتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو دیکھیے، اسی مہینے کی رجب کی 17 تاریخ مصطفیٰ کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ طاہرہ فاطمہ کا نکاح ہوا۔ آقا نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح وجعلوا فی المساجد، نکاح کو دھوم دھام سے کرو اور ان کو مسجدوں میں پڑھاؤ۔ سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ، بہت خوب۔ تاکہ مسجدوں میں آنے کی وجہ سے جو کوئی مسجد میں آئے گا وضو کر کے آئے گا، جو کوئی مسجد میں آئے گا سر پر ٹوپی ڈال کے آئے گا، جو کوئی مسجد میں آئے گا پاک ہو کر آئے گا، اور جب پاک آئے گا تو یہ پاکیزہ برات ہوگی اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا، صلاۃ و سلام ہوگا، اور مختصر لوگ ہوں گے اور پھر بیٹھیں گے اور دعا کریں گے اللہ کے گھر میں، تو جوڑے کی سلامتی تا حیات اللہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ برا نہ مانے تمہیں تو کہے بغیر رہتا نہیں، برا مانے تو مانے، ہمیں کیا لینا؟ بے شک حق ہے۔ اب تو اور فیشن چل گئی، نکاح کہاں ہوتے ہیں جہاں ہجڑے ناچ رہے ہیں؟ استغفر، یہ نکاح ہے؟ یہ نکاح ہے یا اسلام کی رسوائیاں کر رہے ہو؟ یہ نکاح ہے یا فضولیات میں اپنا بیڑا غرق کر رہے ہو؟ یہ نکاح کم سے کم نکاح کو تو اسلامی طریقے میں اپناتے، اور پھر تمہیں ناچنا تھا ناچتے، تمہیں اگر جس کو کرنا تو کرتے۔ اللہ بچائے، میرے نبی کی بیٹی سے بڑھ کر کسی بھی نہیں ہو سکتی، اور میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مکرم نہیں ہو سکتا۔ خدا کی خدائی جس محبوب کے لیے بنی ہے، اس حب کی بیٹی ملکہ فردوس سے بری ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تک میری بیٹی اپنا قدم ولایت جنت میں نہیں رکھے گی، دنیا کی کوئی عورت جنت میں نہیں جا سکے گی۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اچھا، اس خاتون سے بڑھ کر کوئی خاتون ہو سکتی ہے؟ اس خاتون سے بڑھ کر، ان کے ابا سے بڑھ کر کسی کا ابا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا، میرے آقا سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خدا نے اپنی خدائی میں کسی کو پیدا نہیں کیا، اور اپنی بیٹی مصطفیٰ کی کتنی پیاری ہے، ملکہ فردوس سے بری ہے، نوجوانان جنت کی ماں ہے، مولا علی کی زوجہ مکرمہ ہے، خدیجہ کبریٰ کی بیٹی ہے، عائشہ کی بیٹی ہے۔ اللہ اللہ، کیا کہنا، میرے مصطفیٰ کی لگتے جگر ہے، جن کے پیارے حجرے میں جنت کی حوریں خدمت کاری کے لیے تیار ہیں، اور جن کے جوڑے جنت میں آتے ہیں، جن کے بیٹوں کا احترام جنتی دولہے کرتے ہیں، جن کے بیٹوں کا جھولا نوریوں کا سردار جبریل جھلاتا ہے، اور جن کی تعظیم نبیوں کا امام کرتا ہے، اور جن کی تقریب کے سبب خداوند تعالیٰ نے سکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ کیا مسلمان ہیں؟ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نکاح کرو وہاں جہاں ہجڑے، اور ہر کوئی دیکھے، جس کو نہ دیکھنا وہ دیکھے، یہ نکاح ہے؟ اللہ۔ اور پھر تم کالا دھولا برقع پہنا دو، کیا ہے؟ جب دیکھنا نہیں تھا سب کو اور دکھایا ایسا کہ ایسے اوباش و کمینے لوگ بھی دیکھتے۔ حد ہو گئی۔ بچیاں جگر کا ٹکڑا، پردے میں رہنے کی چیز، عزت و وقار کی محور، اور ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہائے ہائے، یہ رسوائیاں، یہ تباہیاں، لغویات، یہ رسومات، یہ خصومات اہل ایمان کو تباہ کر دے گی۔ اقبال 100 سال پہلے کہہ گئے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، سنی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔
اللہ لوگوں نے فیشن سمجھا ہے کہ ناگڑوں کے سامنے اپنی بچیوں کو بے پردہ کرو، ان اوباش و عیاش لوگوں کے سامنے اپنی عزت دار بچیوں کو بے پردہ کرو، یہ نبی رحمت کی تعلیم نہیں ہے، یہ شیطان نعیم کا سبق ہے۔ رسول راہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دیکھیے، حضور کے پاس ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہے، سبحان اللہ کہیے، یہ نبی کی بیوی ہے، ہماری ماں ہے۔ حضرت میمونہ بیٹھی ہے، مصطفیٰ کی بیوی ہے، سارے مسلمان کی ماں ہے، یہ حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے ابن مکتوم تشریف لائے، یہ ایک نابینا صحابی ہے، مسجد نبوی کا مؤذن ہے، حضور کی مسجد میں اذان پڑھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتا نہیں، یکایک وہ کہا گئے، میرے نبی نے فرمایا احتجبا، ام سلمہ پردے میں چلی جاؤ، میمونہ پردے میں چلی جاؤ۔ انہوں نے کہا حضور یہ اندھے ہے نا، پردہ کھائے گا؟ فرمایا یہ تو اندھے ہے، آپ تو اندھی نہیں ہو۔ سبحان اللہ، جس طرح سے غیر محرم کی نظر کسی عورت پر پڑھے یہ حرام ہے، تو کسی عورت کی غیر مرد پر نظر پڑے یہ بھی تو حرام ہے۔ بے شک بے شک بے شک حق۔ کیسی تعلیم ہے نبی کی؟ تم دونوں تو چلی آؤ، ان کو تو نہیں دکھتا، تم تو دیکھ رہی ہو، تم چلی آؤ پردے میں۔ ایسا تھوڑی نہ ہے کہ مرد کی نظر عورت پر پڑے یہ حرام ہے، عورت کی نظر بھی غیر مرد پر پڑے یہ بھی حرام ہے۔ اللہ، میں کہتا ہوں ایک تھوڑی سی بات بتاؤں کہ حضور کی بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، جن کو قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، محمد کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اچھا یہ مائیں ہیں تو ان سے تو ایسا کوئی خیال ہی نہیں تھا بدکاری کا، معاذ اللہ، ان سے تو کوئی ایسا شبہ بھی نہیں تھا کہ یہ اگر بیٹھی رہے اور ابن مکتوم آئے تو ان سے تو کوئی شک نہیں تھا۔ نبی پاک نے ان کو پردے میں رکھ کر کے قیامت تک کی ساری عورتوں کو اس میں جکڑ دیا ہے کہ جن سے برائی کا ارتکاب ممکن نہیں ہے ان کو پردے کا حکم دیا ہے۔ تم میں سے تو برائی ہو سکتی ہے، تم تو رات و دن برائیاں کرتے رہتے ہو، لہذا آپ اپنے غیر مردوں سے اپنے آپ کو چھپاؤ گی تو اپنی ماؤں کے طریقوں کو اپنا کر جنت کی اعلیٰ منزل پاؤ گی۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ استغفر اللہ، سمجھ میں نہیں آتا کہ قوم کدھر کو جاتی، تباہی آنے کے آثار سارے ہم نے کر دیے، اب بس اتنی دیر ہے کہ کب حکم آئے گا، کب یہ زمین ہلے گی، کب اذا زلزلت الارض زلزالها وآخرت الارض اسقالها، زمین کو ہلایا جائے گا، وہ ہلے گی، اوپر نیچے ہوگی، اب کب ہوگی اس کا میں نہیں کہہ سکتا۔ میں تو ہر جمعے میں اور ہر محفل میں دھار دھار کے کہتا ہوں سنو، وقت آ گیا ہے تباہی کا، وقت آ گیا ہے دنیا سے بگڑ جانے کا۔ منہ دیکھ کر لوگ کام کرتے ہیں، شریعت محمدی کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ابھی کھانے کا وقت ہوتا تو تمہیں کون جگہ دیتا، لوگ پہلے آگے آ جاتے۔ کھانے کا وقت نہیں ہے اور کھانے کا پروگرام نہیں ہے، ہماری فخرو آپا نے آپ کو محفل کے لیے بلایا ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں کیونکہ مزہ نہیں آتا، مزے نہیں لینے ہیں، محمد عربی کی سیرت کو سننا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، حق، بے شک۔ کیونکہ ننگوں کا ناچ تھوڑی جو آپ کو مزے لینے ہیں، مزے نہیں، شریعت مطہرہ کو سمجھنا ہے، آقا کی سیرت کے جلوے دیکھنے ہیں، مصطفیٰ کی بیٹیوں کو سمجھنا ہے، مصطفیٰ کی بیویوں کے طریقوں کو سمجھنا ہے، شادی کے منازل کو سمجھانا ہے کہ شادی ہے کیا، اس کے پس منظر کیا ہے۔ میاں بھائی چار پیسے آگے تو پیدل ہو گئے، سب ہو جانا، اپنے اسلام سے باہر مت جانا، سب ہو جانا، سب نئے کرنا، مگر اسلام وہی پرانا 1400 سال پہلے اسلام ہے، اسی کو اپنانا۔ کپا مکان نہیں بناؤ، اسلام منع نہیں کرتا، اور پاپ پردہ کپڑے اچھے سے لاؤ، اسلام منع نہیں کرتا۔ مہنگے سے مہنگے جوتے پہنو، اسلام منع نہیں کرتا۔ اچھی پوشاکوں میں ملبوس ہو جاؤ، اسلام منع نہیں کرتا، مگر ریتی رواج وہی اپناؤ جو محمد عربی نے پسند فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، طریقہ وہی اپناؤ جو مدنی تاجدار نے اپنایا ہے، اور سلیقہ وہی پسند کرو جو مصطفیٰ جان رحمت امت کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اور آقا نے فرمایا وَاسْتَانِي تَارِكُ سُنَّتِي، جو میری سنت کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ سے تباہ و برباد کر دے گا۔ اب خدا کا محبوب جس کے لیے بد دعا کرے، ساری دنیا مل کر اسے بچانا چاہے بچا نہیں سکتے۔ اعلیٰ حضرت فرما گئے غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا چاہے کہ جلال ہماری جمال میں ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال
جب آ گیا تو اسے کوئی بچانے والا نہیں ملے گا. خدا کا نبی ناراض ہوتا ہے, خدا کا نبی ہم پر رنجیدہ ہوتے ہیں, رنج و محن اٹھاتے ہیں. قبر انور میں حضور کو تکلیف پہنچاتے ہو تکلیف. آقا فرماتے کوئی مسجد سے کچرا نکالتا ہے اس کا بھی مجھے علم ہوتا ہے, اور کوئی گناہ کرتا ہے اس کا علم بھی مجھے ہوتا ہے. نیکی کرتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں, بدیہ کرتا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو جھڑ پڑتے ہیں. اللہ بے شک. آج کو ہم کیا کر رہی ہیں؟ اس اندھی قوم کو کوئی سمجھانے والا نہیں ملا, اس یورپین تہذیب تمدن کی متوالی قوم کو کوئی سکھانے والا نہیں ملا. نئی نئی موتیں, جوان جوان انہونی موتیں ہو رہی ہیں, پھر بھی ان کے ناک پر سے مکھی نہیں اڑتی. دیکھنا آئی آفت, اب دیکھنا کیا حال ہوتا ہے. اس لیے حالات بدلو, اپنے نبی کے طریقے کو سینے سے لگا دو. اور میرے نبی نے ایسے مشکل وقت میں اپنی بچیوں اور بچوں کو اسلامی طریقے میں ڈھال کر کے, اسلامی روح میں اپنے بچوں کو ڈھالتا ہے. فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر میت شہید. اگر مشکل وقت میں اب میرے نبی کی سنت کو کوئی اپنا لے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ بے شک. کہاں جاتی ہے قوم؟ نہ نکاح کے وقت میں کوئی خوشی ہوتی ہے, نہ بدائی کے وقت میں کوئی خوشی ہوتی ہے. نکاح میں آتے ہیں نہ جانے کس انداز کے, ٹوپی تو زندگی میں انہوں نے پہنی نہیں, صافے سے تو نفرت ہو گئی, اور وضو تو طریقہ جمعے میں جو نہ آئے وہ وضو کیا کرے. اور جب نکاح کے لیے قائد صاحب آتے ہیں تو چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چھوکرے جو مستیاں کرتے ہیں, بچے دولہے کے جوتے چرانے والے اور جوتے کو حفاظت کرنے والے لونڈوں کی جماعت بیٹھی رہتی ہے. کوئی ذی شعور پاس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور جتنے آتے ہوتے وہ ادھر ادھر پڑے رہتے. کیا ہے آپ کا آنا اتنا بہتر نہیں ہے. نکاح کا خطبہ سننا لازم و ضروری و فرض ہے, نہ سننا گناہ کبیرہ. بے شک بے شک. خدا کا قدم اترے گا. اچھے اچھے مائک لگاتے ہیں, نکاح کے ٹائم میں کوئی مائک نہیں, کیونکہ نکاح تو خدا رسول کا کلام ہے, اس میں مائک لگاؤ نا بھائی. یہ ایسے اچھے مائک اس وقت لگاؤ تاکہ خطبہ نکاح کا غیر مسلم و مسلم سنے اور ساری جماعت سنے, تاکہ سننے والوں پر سننا لازم ہو جائے. نبی کی فرماتے ہیں نکاح کا خطبہ سننا نہایت ہی لازم ہے. بے شک حق. کون سنتا ہے؟ پھر گواہ دیکھو تو کوئی ادھر سے کھینچ کے کس کو مار کے لا رہا ہے, کوئی ادھر سے پکڑ کے لا رہا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کو بنا دو, اس کو بنا دو. یہ گورکھ دھندا ہے, جس کو چاہو بنا دو. آپ کے پریوار میں نہیں ہے. آپ کی قوم میں اتنے لوگ ختم ہو گئے جو آپ کہیں اور سے خیراتی رہتے ہو, گواہ اور وکیل. نبی کی بیٹی فاطمہ کا وکیل کون؟ نبی کی بیٹی فاطمہ کا وکیل میرے مصطفیٰ ہیں. سبحان اللہ. باپ خود اپنی بیٹی کے وکیل ہے. بولو سبحان اللہ. گواہ عمر و ابو بکر ہیں. کئی خیراتی نہیں لائے کہ تم اس کو لے آؤ, اس کو لے آؤ. کیوں؟ آپ کی قوم میں نہیں ہے, آپ کی برادری میں نہیں ہے کوئی ایسا. کتنی گندی رسم ہے. پھر اس کو پکڑ دینا, وہ بھاگتا ہے. ارے مجھے نہیں بننا ہے. جیسے کہ اس کو جیل میں ڈال رہے ہیں, مجھے نہیں بننا ہے. تو جہنم میں جا, تو کائے کو بنتا ہے؟ کہہ دے تیری برادری کو بنا. اللہ. تجھے نہیں بننا ہے تو کون تجھے مقابلہ کر رہا ہے؟ وہ بھاگتا ہے, 2-3 پکڑ کے لاتے ہیں, اس کو بناؤ وکیل. یہ گواہ ہے گا اور وہ بننا نہیں چاہتا. ارے اس کو کیوں بنانا پڑتا جو تیری برادری کا نہیں ہے, تیرے خون کا نہیں ہے. بے شک. تیرے خون کا کوئی نہیں ہے ایسا معتبر آدمی. یہ 250 آدمی آئے میں 2 آدمی ایسے نہیں جو گواہ بن سکے. کیا غیر اصولی کام ہوتے ہیں, کیا اسلام کے خلاف کام ہوتے ہیں. یہ کبھی پوچھا کہ گواہ کون ہو, وکیل کون ہو؟ اپنی طرف سے گواہ ان کی طرف سے, ایک گواہ ان کی طرف سے, وکیل ان کی طرف سے, ایک وکیل. ارے تے نے پوچھا کسی عالم سے پوچھ. استغفر اللہ. پیارو, یہ دن بڑے مہنگے پڑیں گے, یاد رکھنا. مر کر کے خدا کو جواب دیں گے. ہم تو اپنا ہاتھ جھاڑ دیں گے. ہم نے اپنی آوازیں دھاڑ دھاڑ کے ختم کر دی. اللہ تیری قوم نے, تیرے مصطفیٰ کے ماننے والوں نے انکار کر دیا. تو جانے تیرے محبوب کی امت جانے. پھر جو سوٹے پڑیں گے اور لوہے کے آگ سے
بھڑکتے ہوئے گرز ماریں گے فرشتے، کوئی چھڑانے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے خدا کے لیے سنبھل جاؤ، اسلامی طریقے کو سمجھو۔ آپ اسلام چھوڑ کر پھر آپ اپنے بچوں کی شادیاں کراتے ہیں، آپ مسلم ہی نہیں رہے، آپ کا ایمان نکل گیا۔ ایسی بے رخی، ایسی بے تکی برات، ایسے انداز ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون جا رہا ہے، یہ کوئی ہجڑوں کی برات ہے یا مصطفیٰ کے دیوانوں کی برات ہے۔ کوئی تاریخ صحابہ مجھے بتائے، کوئی کسی ولی کی تاریخ بتائے کہ جو آج کل کی براتوں کی طرح کہیں بارات کسی کی چلی ہو۔ اللہ اللہ، برات کا یہ مسئلہ یہ ہمارے ہندو پاک ہی میں ہے، ہمارے یہاں ہے، ورنہ اصل دیکھیں آپ کچھ نہیں، چند مرد ہوتے ہیں، آتے ہیں، مجلس نکاح میں ہوتی ہے، اور نکاح کی مجلس مسجد میں ہوئی، ہوا نکاح، دعا ہوئی، چلے، پتہ بھی نہیں لگا بچی کب ودا ہو گئی۔ خدا کے لیے سمجھو۔ وقت کہنے کو تو بہت سارا ہے، میں ہمیشہ ٹائم کا پابند ہوں، زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دیتا، کیونکہ صبح کچھ پڑھانے والے بھی میرے سامنے پاس بیٹھے ہیں، اور نہیں تو مسجد میں جتنا لیٹ ہوں گے اتنا مسجد میں نمازیوں کمی ہوگی، بہتر ہے۔ یہ تو قاری سہیل صاحب حکیم نے اعلان زبردستی کر دیا تو چند منٹوں کا میں نے وقفہ دے دیا۔ میری گزارش ہے کہ اسلام کو سمجھو، اور اسلام کو خوب، ایسا نہیں ہے کہ آپ انجان نہیں ہو، جان بوجھ کے انجان بنے ہو، یہ آپ کا انجان بننا مکاری ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بیچارے جان نہیں، بیچارے نہیں ہو، سمجھو۔ اسلام کی ہنسی آپ کو اچھی لگتی ہے، اسلام کی توہین آپ کو اچھی لگتی ہے، میں کہہ دوں کھلے الفاظ میں، اور کچھ نہیں ہے۔ اسلام پر جو ہنسے آپ کو اچھا لگتا ہے معاذ اللہ، ورنہ اسلام کیسا ہے۔ ایک چیز حرام کے لیے نبی کا پریوار کربلا کے ریتے میں اتر گیا، 6 مہینے کا بیٹا قربانی دے گیا، حلال کو حلال کہا، حرام کو حرام کہا۔ بے شک حق، سبحان اللہ، بے شک۔ کچھ نہیں، تبھی تو کہا کس نے، سجدے تو سب نے کیے ہیں، ان کا نیا انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے ہیں، ان کا نیا انداز ہے۔ حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے، حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ مسجدوں میں فرماتے ہیں نہ مسجدیں ہوتی نہ ہوتا اس طرح شور اذان، نہ مسجدیں ہوتی نہ ہوتا اس طرح شور اذان، آج روتے بیٹھ کر اللہ اکبر کے لیے۔ اس کربلا کے عظیم مجاہد کا صدقہ ہے کہ آج اسلام پھلا پھلا میں نظر آ رہا ہے، اور مسلمان کہلاتے ہوئے اسلام کے سارے مراسم کو پالائے تار رکھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کدھر یہ جائے گی قوم۔ اللہ رحم کرے۔ چاہیں تو یہ نعت پڑھنے والے بچے اور یہ قاری سہیل صاحب بڑے ہمت والے ہیں، 2 گھنٹے اور پڑھ سکتے ہیں، مگر کوئی مقصد نہیں ہے۔ میاں بھائی جہاں ہیں وہیں کھڑے، کہیں اس قوم میں تبدیلی نہیں آنے والی۔ اور پھر کہتے کیا شادی کے بار بار ہوتی ہے تو بار بار مرنا، شادی بار بار نہیں ہوتی تو بار بار مر کے دیکھنا، ایک بار مر جائیں گے پھر کیا اور مریں گے؟ ارے مرنا بھی تو ایک بار ہے، شادی ایک بار ہے تو موت بھی ایک بار ہے، اور شادی میں تو آپ کچھ بھی کر سکتے، موت ایک ایسی چیز ہے جس سے چھوٹ نہیں سکتے۔ اور پھر بڑے آج کل فیشن کیا کریں، بچے نہیں مانتے، ہاں بچے نہیں مانتے، چھوٹے جھوٹے، اتنا جھوٹ بولتا ہے باپ اور سرپرست ہو کر، بچے نہیں مانتے۔ استغفراللہ، یہ بھی مکاری ہوتی ہے، جبکہ دل میں ہوتا ہے کہ بچے کریں ہم دیکھیں، آپ کرتے رہنا میں تو بھی اختار ہوں۔ استغفراللہ، یہ سب آپ کی رضائیں ہوتی ہیں، یہ سب آپ کی من مرضیاں ہوتی ہیں، اسلام کی تصحیح مت کرو۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کا جو نکاح پڑھایا تھا مسجد نبوی میں، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، سرور انبیاء تشریف لائے، فرمایا فاطمہ میں نے اپنے عظیم الشان گھرانے کا فرد عظیم آپ کی منقط کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ہم نے اس جگہ سے آپ کو منسوب کرنا چاہا ہے۔ مرضی فاطمہ کیا ہے؟ بن باپ بن ماں کی بچی رسول اکرم سے بول پڑی کہ آپ جہاں اپنی بیٹی کو منسوب کرتے ہیں فاطمہ کو منظور ہے، محبوب ہے، محبوب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اسلامی کلچر کو سمجھو، اسلامی تعلیمات کو سمجھو، ورنہ کچھ نہیں۔
یہ چند دن پیلے ہاتھ کر لو گے، پھر زندگی بھر رو گے اور مر گئے، اس کے بعد زندگی نہیں ملے گی. زندگی بھر قبر میں نہ جانے کتنا رہنا پڑے گا. الماری بھی نہیں، الماری بڑی چیز ہے، چھوٹا سا سوراخ تک نہیں قبر میں، اور پتھر ہے، اس میں ریتا ڈالا ہے. یہی لوگ مٹی ڈالیں گے تجھ پر، اور تجھے مٹی ڈال کے چلیں گے نہیں، پہلے پہلے فرشتے آ جائیں گے اور زبردستی آگوں کا گرز تیرے ماتھے پر تھپے. حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے اتنا زور سے گرز لگتا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا ہر چیز اس کی آواز اور رونا چیخنا سنتی ہے. اگر آپ کو ایسا تجربہ کرنا ہو تو کوئی آپ کی بکری ایسی ہو جو آپ سے محبت کرتی ہے، اسے جنازے میں ساتھ لے جانا. جب دفنا کے آپ فارغ ہو، جب بکری ہو دیکھنا ہے اس کی مزار پر، بکری رو پڑے یا بکری بدک جائے، سمجھنا عذاب ہو رہا. جانور بدکتا ہے کہ میرے مالک پر یہ ہو رہا ہے، اور وہ روتا ہے جانا. بس ایک بہانہ میاں بھائیوں نے کئی جاہلوں سن لیا، بار بار شادی تھوڑی ہوتی ہے تو بار بار مرنا. کیا جاہلوں کے جملے، یہ تو عالم صاحب یہ تو پرانی باتیں کرتے ہیں، تو نئی باتیں لے آنا. جب تیرے سرحانے ملک الموت بندش کھولنے آئیں تب کہنا رک جے تو دادی ماں آ جائے، رک جے تو نانی ماں آ جائے. کیسی نانی کیسا نانا، بہن دبوچ لیں گے، چل اب میرے ساتھ. اور تیری قبر اتنی سکڑ جائے گی کہ دائیں پسلی بائیں پسلی سے، بائیں پسلی دائیں پسلی سے آپس میں چکوبر ہو کے نکل جائے گی. اس وقت یاد کرو گے ہمارا عالم دین سچی بات کہتا تھا، مانتے نہیں تھے. پھر ماتھے پہ آتے کہ رونے سے مطلب کچھ نہیں نکلے گا. آج سمجھو، ہر ایک اپنے آخرت کے سامان کی تیاری کر لو، ورنہ کچھ نہیں. ڈائریکٹ جو جنت میں پہنچا ہے وہ کوئی اور عالم ہے. میں تو سچی بات کہہ کر جہنم سے بچانے والا، جہنم دہک رہا ہے، چوش پر ہے، اس سے بچنے کی تدبیریں پیش کرو، ورنہ وہ دن دور نہیں، اللہ رسول کا غضب اترے گا، کوئی بچا نہیں سکتا. یہ ابھی بڑی شاندار نعتیں ہوئی. اپنا ٹارگٹ بس 6 منٹ باقی ہے 12 بجنے میں، انشاءاللہ سلام ہو جائے. میں بھی چاہوں تو میں 1 گھنٹے بول سکتا ہوں موضوعات پر، شادی کے مراسم پر، قرآن و سنت کی روشنی میں کئی گھنٹے بولنا مجھ جیسے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. مگر میں خلوص و محبت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے گھر جا کے سوچنا. کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، خدا نہ کرے، اس کا مرض کوئی لیتا، اسے تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا ہوتا ہے. تو سوچ لو جب آپ کا درد آپ کی بیوی، آپ کے بیٹے، آپ کی بہنیں، آپ کا پریوار نہیں لے سکتا تو پھر آپ کی قبر میں کون ساتھ دے گا؟ یہ جو غلط کام کر کے خدا کو ناراض کرتے ہو، خدا کو اعلان جنگ کرتے ہو، رسول رحمت کی شریعت مطہرہ سے ہنسی مذاق کرتے ہو، اللہ راہ خدا کے لیے اپنے عاقبت کو سوچو، اپنی آخرت کو سوچو. شادیاں وہ کرو جس میں خدا و مصطفیٰ راضی ہو. بچے اچھی نعتیں پڑھ رہے تھے، میں نے سوچا میں بھی چند مصرے پڑھ لوں. پڑھ لوں نعت کی چند مصرے. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، کہیے سبحان اللہ. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کن تو کنسن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت، جلوے ہیں انوار ہدایت، جگمگ جگمگ دونوں عالم، جگمگ جگمگ
دونوں عالم کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بڑھیا ان کا کرم بر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ بے شک حق سبحان اللہ میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت بے شک حق سبحان اللہ بے شک میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میرے بولیے سبحان اللہ میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ بوجھو پڑھی میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ بوجھو بولیے سبحان اللہ بہت خوب حال اگر کچھ اپنا سنایا ان کے کرم کا شکوہ بھی ہوگا حال اگر کچھ اپنا سنایا ان کے کرم کا شکوہ بھی ہوگا میں اپنے حالات میں خوش ہوں میں اپنے حالات میں خوش ہوں مجھ سے میرے حالات نہ بوجھو سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بہت آئے آئے سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ اشعار بہت اسناد کے آخری شعر عرض کرتا ہوں خالد محمود نقشبندی کا پیارا کلام ہے سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ خالد میں تو اتنا کہوں گا جاگے اٹھا عشقوں کا مقدر عشق بولتے ہیں آنسو خالد آنسو کا مقدر جاگ اٹھا خالد میں تو اتنا کہوں گا جاگے اٹھا عشقوں کا مقدر یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ بوجھو بولیے سبحان اللہ کیوں کہہ دو چلے یاد نبی میں روتے روتے کتنی کٹی ہے رات نہ بوجھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ بوجھو ان کا کرم بر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ بوجھو درود شریف سلام سبحان اللہ سبحان اللہ